السلام علیکم ناظرین کرام، ترک داستان لائٹ چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کوروش اورحان کی پہلی قسط آ چکی ہے اور یقیناً آپ سب نے دیکھ بھی لی ہوگی۔ سیریز کا آغاز نہایت پرشکوہ انداز میں ہوا۔ پہلا لمحہ ہی یہ احساس دلاتا ہے کہ محمد بزدار نے اس بار کوروش عثمان کی خامیوں کو سمجھ کر اورحان کے ذریعے ایک نئی تاریخ رقم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی قسط میں سب سے نمایاں چیز نئی بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ٹریکس تھی۔ جہاں عثمان کی چند دھنیں رکھی گئیں، وہیں باقی سب موسیقی بالکل نئی، تازہ اور طاقتور محسوس ہوتی ہے۔ یہ ساؤنڈ ٹریک خود ایک کردار بن کر ابھرتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ قسط کامیاب رہی یا نہیں۔ کیا کوروش اورحان سیریز پراگ اوگجیوت اور بالا خاتون کے بغیر چل پائے گی یا نہیں؟ کوروش اورحان کی پہلی قسط کی ریٹنگ کتنی آئی اور کوروش عثمان اور کوروش اورحان کی ریٹنگ میں کیا فرق رہا؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آنے والی قسط میں بوران کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ کمانڈر فلاویوس کے بھائی کو اورحان نے مار دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بدلہ ضرور لے گا۔ کیا وہ بوران کو قتل کرے گا؟ کیا بوران وہاں سے آزاد ہو پائے گا یا شہادت پائے گا؟ اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگلی قسط میں فوج کا سپہ سالار کون بنے گا، کیونکہ پہلی قسط کے آخر میں عثمان بے نے اورحان بے کو عہدے سے معزول کر دیا تھا اور وہ قبیلے میں موجود بھی نہیں تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ فوج کی کمان کس کے سپرد کی جائے گی؟ علاؤالدین بے بھی اس عہدے کے خواہشمند ہیں اور شاہنشاہ بے بھی۔ ناظرین کرام، پوری قسط پر تبصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے اس پراسرار شخص پر جس کی ملاقات جنگل میں حلیمہ سے ہوئی۔ اس نے اپنا نام درسن بتایا اور کہا کہ وہ ایک چرواہا ہے۔ جب حلیمہ نے پوچھا کہ تمہاری بکریاں کہاں ہیں تو اس نے کہا میں کام کی تلاش میں ہوں، اور پھر وہ وہیں رکا نہیں رہا بلکہ حلیمہ کے پیچھے بھی قبیلے تک پہنچ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شخص دراصل کون ہے؟ کیا یہ واقعی ایک عام چرواہا ہے یا کوئی خاص شخصیت؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پہلے قسط کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں۔ کوروش اورحان کی پہلی قسط کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ واقعات کو کھینچا نہیں گیا بلکہ تیزی سے دکھایا گیا۔ اس بار دشمن بھی بہت طاقتور دکھایا گیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بورسا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ عثمان غازی نے اپنی پوری زندگی اسے فتح کرنے میں لگا دی اور 9 سے 10 سال تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ سیریز میں بھی بالکل ویسا ہی منظر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کہانی کے مطابق بورسا کا محاصرہ 9 سال سے جاری ہے۔ ان برسوں میں عثمان بے اور اورحان بے نے ارد گرد کے کئی علاقے فتح کیے ہیں اور اب باری ہے بورسا کی۔ پہلی قسط میں اورحان بے کی قیادت میں پہلا حملہ دکھایا گیا جو کہ ناکام رہا۔ بوران نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی مگر کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جنگ کے مناظر نہایت شاندار تھے اور واپسی کے بعد فوج کے اندر اختلافات بھی حقیقت کے قریب انداز میں دکھائے گئے۔ ناظرین کرام، اورحان بے کے ساتھ جن سپاہیوں کو دکھایا گیا وہ کردار ناظرین کو بہت پسند آئے۔ لمبے قد اور مضبوط جسم والے اداکار چنے گئے ہیں جو مستقبل میں ترگت اور بامسی کی طرح مقبول ہو سکتے ہیں۔ علاؤالدین بے کا کردار بھی مضبوط دکھایا گیا ہے، جیسا کہ تاریخ میں وہ ایک عقلمند اور فہم و فراست والے شخص تھے۔ عثمان بے اگرچہ اب ضعیف دکھائے گئے ہیں مگر ان کا رعب و دبدبہ قائم ہے اور اداکار جیہان اونال نے بہت عمدہ پرفارمنس دی ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں خواتینوں کے کرداروں کے بارے میں۔ البتہ ملعون خاتون کے رویے پر تنقید بجا ہے۔ کچھ ناظرین کا کہنا ہے کہ اسے حد سے زیادہ سخت دکھایا گیا ہے، جو اپنی بہو بیٹیوں کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھتی، جبکہ بالا خاتون کے ذکر کے غیر موجودگی مداحوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔
ترک ناظرین نے سیریز کو مجموعی طور پر پسند بھی کیا ہے، مگر نیلوفر خاتون کے کردار پر اعتراض کیا۔ ان کے خیال کے مطابق اس کردار کے لیے کسی ترک اداکارہ کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مراکش کی۔ ممکن ہے کہ آنے والی قسطوں میں مہمت بزداق اورحان بے کی دوسری بیوی اسپورچا خاتون کے کردار کا بھی اضافہ کر دے، جس کے لیے کسی ترک اداکارہ کو لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس بار فلم بندی کے مقامات نہایت خوبصورت ہیں۔ پہاڑوں، سمندر اور قلعوں کے درمیان شاندار مناظر دکھائے گئے ہیں۔ بورسا کے قلعے کو پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا دکھایا گیا، جو بصری طور پر بہت متاثر کن ہے۔ کمانڈر فلاویوس کی فوج اور اورحان بے کے درمیان جنگی مناظر بہترین طریقے سے فلمائے گئے۔ آنے والی قسطوں میں عثمان بے اور اورحان بے کے درمیان اختلافات مزید بڑھنے والے ہیں۔ کمانڈر فلاویوس کے ہاتھوں بوران کو اذیت دی جائے گی، مگر آخرکار اورحان بے اسے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پراسرار شخص درسن دراصل ایک خاص کردار نکلے گا۔ غالب امکان ہے کہ وہی احمد ہو جو کرولوش عثمان کے دوسرے سیزن میں دکھایا گیا تھا، اور مستقبل میں یہی کردار بہت اہم ثابت ہونے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریٹنگ اور کامیابی کی۔ کرولوش اورحان نے ریلیز کے 12 گھنٹوں میں 1 ملین ویوز حاصل کیے اور اب تک 2.8 ملین ویوز تک جا پہنچی ہے۔ ریلیز کے دن 20,000 سے زائد ٹویٹس ٹرینڈ ہوئے اور ہر طرف صرف اورحان کی گونج سنائی دی۔ کرولوش اورحان کا آغاز کامیاب رہا۔ کہانی میں رفتار، ایکشن، لوکیشنز اور اداکاری سب سے متاثر کن ہے۔ البتہ چند کرداروں کے انتخاب پر ناظرین کی تنقید موجود ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور آپ کو کرولوش اورحان کا پہلا ایپیسوڈ کیسا لگا؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔